پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں سے اکثر ایک بنیادی سوال پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان نے اپنے پونے 4 سالہ دور حکومت میں ایسا کیا کیا جو اسے کامیاب کہا جا سکے۔ اگر ہم نعروں سے ہٹ کر حقائق کی بات کریں تو سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کا دور واقعی پاکستان کا خوشحال ترین دور تھا یا نہیں؟ جب تحریک انصاف کی حکومت نے 2018 میں اقتدار سنبھالا تو پاکستان سخت معاشی دباؤ، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی، جاری کھاتے کے خسارے، بڑھتی بے روزگاری اور سماجی خدمت میں کمزوری جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا۔ صحت، تعلیم، سماجی تحفظ اور عالمی تعلقات کے شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت واضح تھی، جس کے تحت متعدد پروگرامز اور اقدامات شروع یا وسعت دیے گئے۔ سب سے پہلے بات کریں گے احساس پروگرام اور سماجی تحفظ کی۔ احساس پروگرام 2019 میں ایک جامع سوشل پروٹیکشن فریم ورک کے طور پر شروع ہوا، جس کا مقصد پاکستان میں موجود مختلف فلاحی اسکیموں کو ایک مربوط نظام کے تحت لانا تھا تاکہ مستحق افراد کی نشاندہی زیادہ شفاف طریقے سے ہو سکے۔ اس پروگرام کی بنیاد نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری اور نادرا کے ڈیٹا پر رکھی گئی۔ اس کے تحت احساس کفالت، احساس نشوونما، احساس بلا سود قرضے، احساس لنگر خانے اور پناہ گاہیں متعارف کرائی گئی۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام خاص طور پر کووڈ-19 کے دوران لاک ڈاؤن میں متاثر ہونے والے خاندانوں کے مالی مدد فراہم کرنے کے لیے شروع ہوا۔ اس پروگرام کے تحت ایک وقت میں تقریباً 12,000 روپے فی خاندان نقد امداد دینے کا ہدف رکھا گیا اور 144 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا۔ جاری ڈیٹا کے مطابق پروگرام نے 9 ہفتوں میں 10 ملین یعنی 1 کروڑ خاندانوں کو نقد امداد فراہم کیے، جو تقریباً 121.67 ارب روپے بنتے ہیں۔ مزید سرکاری رپورٹس کے مطابق اس پروگرام میں 14.8 ملین خاندانوں تک ادائیگی پہنچائی گئی، جس کے لیے تقریباً 179 ارب خرچ ہوئے اور 66 ملین سے زائد افراد نے پروگرام کے لیے درخواستیں جمع کروائی تھی۔ احساس کفالت پروگرام نے خاص طور پر خواتین، بیواؤں اور کم آمدنی والے خاندانوں کو باقاعدہ ماہانہ امداد فراہم کی، جس سے لاکھوں افراد کو بنیادی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملی۔ ایک جائزے کے مطابق احساس کفالت نے 4.5 ملین سے زیادہ خواتین کو فائدہ پہنچایا۔ احساس پروگرام کے تحت احساس لنگر خانے اور پناہ گاہیں بھی قائم کی گئی، جن میں مختص اعداد کے مطابق متعدد مقامات پر روزانہ لاکھوں افراد کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا تھا اور جہاں خوراک کی دستیابی کے انتظامات کیے گئے۔ صحت سہولیات پروگرام، جو عوامی طور پر صحت انصاف کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، کو وفاق اور کچھ صوبوں نے ملک گیر سطح پر وسعت دینے کی کوشش کی۔ اس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو سالانہ 1 ملین روپے تک ہیلتھ کوریج فراہم کی گئی، جس میں سرکاری اور نجی ہسپتال دونوں شامل تھے۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا میں صحت انصاف کارڈ کا نفاذ بڑھا اور تقریباً 6 ملین خاندانوں کو علاج کی سہولت فراہم کی گئی، جس سے تقریباً 40 ملین افراد تک خدمات پہنچی۔ پنجاب میں صحت کارڈ کو وسعت دیتے ہوئے صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا، جس نے لاکھوں افراد کو عوامی اور نجی شعبوں میں صحت کی سہولت تک رسائی دلائی۔ کووڈ-19 وبا کے دوران نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC قائم کیا گیا، جو وفاق صوبوں اور اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کے لیے معیاری مرکز کا کردار ادا کرتا رہا۔ NCOC کے تحت ویکسینیشن، اسمارٹ لاک ڈاؤن اور صحت کے SOPs کو ڈیٹا ڈرائیون طریقے سے منظم کیا گیا، جس نے وبا کے خلاف حکومتی رد عمل کو متوازن بنایا۔ 2018 سے 2022 کے دوران تعلیم کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم تک رسائی بڑھانے اور نصابی اصلاحات پر توجہ دی گئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے قبائلی اضلاع، گلگت بلتستان اور دیگر پسماندہ علاقوں میں نئی یونیورسٹیوں کے قیام اور موجودہ جامعات کے کیمپس کی توسیع کے اقدامات کیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ریسرچ گرانٹس، فیکلٹی ترقی اور اسکالرشپ پروگرامز کا دائرہ کار بڑھایا، جس سے لاکھوں طلبہ کو سہولت ملی۔ اسی عرصے میں سنگل نیشنل کریکولم متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد بنیادی تعلیم میں یکسانیت لانا تھا، اگرچہ اس پر تعلیمی ماہرین کی آراء میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کامیاب نوجوان پروگرام وہ پروگرام ہے جو 2019 میں متعارف کرایا گیا تھا تاکہ نوجوانوں کو مائکرو قرضے، اسٹارٹ اپ فنڈز اور مہارت کی تربیت فراہم کی جا سکے۔ 2021 تک تقریباً 1.5 لاکھ نوجوانوں کو مائکرو قرضے دیے گئے۔ مختلف علاقوں میں مہارت کی تربیت میں 4 لاکھ سے زائد نوجوان شامل ہوئے۔ مقصد نوجوانوں کے لیے روزگار اور کاروباری مہارتیں فروغ دینا تھا۔ سیرت چیئر پروگرام 2019 میں مختلف یونیورسٹیوں میں قائم کی گئی۔ تحقیقی چیئر، جس کا مقصد طلباء کو اور محققین کو سیرت اسلامی، اخلاقیات اور تاریخ میں تحقیق
ترقی کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک: انفراسٹرکچر کے شعبے میں موٹر ویز اور ہائی ویز کے نیٹ ورک میں تسلسل کے ساتھ کام جاری رہا۔ 2019 میں M5 موٹر وے ملتان تا سکر مکمل ہوئی، جس نے جنوبی پنجاب اور اندرونی سندھ کو موٹر وے نیٹ ورک سے منسلک کیا۔ ہزارہ موٹر وے کے اہم فیز 2020 اور 2021 میں مکمل کیے گئے، جس سے شمالی خیبر پختونخوا کے رابطے بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ 2022 میں سیالکوٹ موٹر وے M11 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، جس نے صنعتی ہب کو نیشنل موٹر ویز نیٹ ورک سے جوڑا تھا۔ سی پیک کے تحت گوادر، یوب، کزدار اور شمالی علاقوں سے منسلک سڑکوں پر بھی تعمیراتی کام جاری رہا، جس کا مقصد علاقائی رابطے اور تجارتی راہداری کو فعال بنانا تھا۔ معیشت، گورننس اور ڈیجیٹل پروگرامز کے ذریعے معیشت میں اصلاحات کے طور پر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ 2020 میں متعارف کرایا گیا، جس نے بیرونی پاکستانیوں کے ذریعے سرمایہ کاری اور ترسیلات زر کے عمل کو آسان بنانا تھا، جس کا مثبت اثر زر مبادلہ کے ذخائر پر پڑا۔ گورننس کے شعبے میں پاکستان سٹیزن پورٹل ایک ڈیجیٹل ٹول کے طور پر بنایا گیا تاکہ شہری شکایات کو متعلقہ اداروں تک براہ راست پہنچا سکے اور افسران کی کارکردگی کو ٹریک کیا جا سکے، جس سے شفافیت میں اضافہ ہوا۔ زراعت کے شعبے میں کسان کارڈ اور سبسڈی کے ڈیجیٹلائزیشن اقدامات کیے گئے تاکہ بیج، کھاد اور قرضوں کی تقسیم کو بہتر اور زیادہ شفاف طریقے سے ٹریک کیا جا سکے، جس سے کسانوں کو امداد تک رسائی میں بہتری آئی۔ تاہم پوری زرعی اصلاحات کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے ماحولیات کے لیے 10 بلین ٹری سونامی پروگرام ایک بہت بڑا شجرکاری منصوبہ تھا، جس پر صوبائی سطح پر عمل درآمد ہوا اور لاکھوں پودے لگائے گئے، جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنا تھا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مذہبی ثقافتی پروگرام: 2019 میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعلیمی و ثقافتی ورکشاپ، سیمینارز اور نصابی مواد کی مضبوطی جیسے اقدامات کیے گئے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے نصاب میں اخلاقیات، اسلامی تاریخ اور سیرت کے مواد کو شامل کرنے کے پروگرامز کا آغاز کیا تاکہ نوجوانوں میں اخلاقی اور سماجی اقدار کو فروغ دیا جا سکے۔ FATF گرے لسٹ اور مالی اصلاحات: حکومت نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قوانین میں ترامیم کی، جس سے پاکستان عالمی مالیاتی نگرانی میں بہتر پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بین الاقوامی مذاکرات کے دوران پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ رپورٹنگ کی حالت میں برقرار رکھنے اور اصلاحات کو آگے بڑھانے کی حمایت ملی، جو کہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ گفت و شنید کا حصہ رہا۔ سفارتی معاملات میں اگر بات کریں، سعودی عرب میں پاکستان قیدی جو وہاں پر قید تھے، معتبر رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 14,000 سے زائد پاکستانی شہری قید ہے، جن میں بڑی تعداد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ہے۔ حکومت پاکستان نے 2018 سے 2022 تک سعودی حکام کے ساتھ متعلقہ کیسز پر سفارتی رابطوں، مذاکرات اور قانونی نمائندگی کے لیے بات چیت کی تاکہ پاکستانی قیدیوں کو قانونی، طبی اور کنسولیٹری سپورٹ فراہم کی جا سکے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دور 2018 سے 2022 تک ایک عبوری مرحلہ تھا، جس میں ریاست نے سماجی تحفظ، سیاحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، معیشت، گورننس، مذہبی و ثقافتی پروگرامز اور بین الاقوامی تعلقات جیسے شعبوں میں اصلاحات کی۔ چند پروگرام بڑے پیمانے پر نافذ ہوئے، چند پالیسی سطح پر تھے اور کچھ پروگراموں کے اثرات طویل المدت میں واضح ہوں گے۔ اعداد و شمار اور حقائق نے ان اقدامات کو مزید قابل اعتماد بنایا۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کے پونے 4 سالہ حکومتی کارکردگی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔